ایک اور عمل ہے، وہ آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے، بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، اور کسی عمل کے لیے نہیں، اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر اس کی وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت پھر عرض کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، بس۔ بڑا زبردست عمل ہے۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں، ان کو ڈال دیں۔ اس دوران ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے۔ کون جلائے، کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا، داڑھی کو، مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا، بابا فوت ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی۔ کہا کہ پیر سیاں اتھا کو میاں ہستیاں ہی ہونے جرے نظر نہیں آدیاں، ول ہونا دے تحفے تحائف دینے سے نہ تو ول ساکو کھاوے سے، اگر سارا کو جیسا خود کھا ونیوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں۔ اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے۔ اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا، خبیث، کافر جن تو کھا نہیں سکتا، نیک، درویش، اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا، اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا۔ جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں، اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید۔
پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناگہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا، نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ پاؤں جسم اعضاء۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے۔ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا اللہ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں یا شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ اور انوکھا فائدہ بتاؤ جو مجھے ملا، ملنے سے مراد جو مجھے سننے میں ملا، پڑھنے میں ملا، اس کا انوکھا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا اللہ پاک اتنا بڑے سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا، اتنا بڑا۔ اور دوسری ایک اور بزرگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، فرمایا کہ اتنا بڑا اللہ اس کو رزق اتنا وسیع عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اگلا فائدہ سنیں، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت، نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔